تم کبھی نماز جمعہ کو اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا. اپنی پوری زندگی میں چاہے جو ہو جائے کوشش کرنا کہ تم سے کبھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل یہ ترک نہ ہو. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیتا ہے. اس لیے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنا. آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. میں تو بیمار ہوں، بیمار کے لیے نماز نہیں ہے. اول تو نماز مرے دم تک ہے. اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں. لیٹ کر بھی اگر ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جب سارے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری تک کی آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں. اور یہ چیز بھی بڑی بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو. جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے. یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے. دور رسالت میں ایسا نہیں تھا. اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا. لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا. یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا. لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی منع کیا گیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کے حضور میں نے تو آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدا میں نے جمعہ پڑھی. تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے. جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے. صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے. تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے،
تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے. اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے. لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں. لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ. اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا. اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے. لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں. اولین بیٹھو. بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر، نماز با جماعت میں، تو پہلے وہ امام پر اترتی. سب سے پہلے اللہ کی رحمت حالت نماز میں جو اترتی وہ امام پر اترتی ہے. پھر جو صف امام کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس صف سے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، یعنی الگ ترتیب. اسی لیے صف اول میں نماز پڑھنا یا اولین صفوں میں نماز پڑھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے.